نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، میں نے جن دو آیتوں کا انتخاب کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے کاموں کا ایک گر اور راز سمجھا ہے. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنے کھیتی کا کامل نفع لے، اپنے اعمال کا کامل ثواب حاصل کرے، اپنی محنت کا بھرپور بدلہ لے، اس کے لیے استقامت ضروری ہے. استقامت کہتے ہیں کسی کام کے اوپر جم جانا. اس طور پر جم جانا چاہے زندگی میں جس طرح کے اتار چڑھاؤ آئے، اونچ نیچ آئے، تب بھی وہ اپنے اس کام کے اوپر اسی طرح ڈٹا رہے جیسے سکون اور امن والے حالات کے اندر اس کام کو کرتے رہتا ہے. اس طرح جمے رہنے کو، ڈٹے رہنے کو، مضبوطی کے ساتھ کسی کام کے ادا کرنے کو استقامت کہا جاتا ہے. دوسرا معنی میانہ روی کے لیے آتا ہے، یعنی کسی کام کو کرنے کے اندر نہ افراط سے کام لے، نہ تفریط سے کام لے، نہ کام کے اندر بہت زیادہ غلو کرے اور نہ ہی کام سے غفلت برتے، بلکہ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی کے مطابق اس کام کو انجام دیتے رہے، اس کو بھی استقامت کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم میانہ روی یا میانہ درمیانی راستے کو جو افراط اور تفریط سے محفوظ ہو اس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. گویا دونوں معنوں کے لیے استقامت کا لفظ آیا ہے. استقامت کے اندر لزومی طور پر ایک چیز منسلک ہو جاتی ہے جس کو دوام بھی کہا جا سکتا ہے. یعنی کوئی عمل جس کو آپ کر رہے ہیں اس کو دوام کے ساتھ کیا جائے، لمبے زمانے تک کیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے اسی وقت کسی آدمی کے متعلق یہ رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کام کے اندر استقامت والا ہے. کوئی آدمی 2 دن کام کر لے پھر اس کو چھوڑ دے، پھر 2 دن کے بعد اس کو ہوش آئے پھر کر لے، پھر 1 ماہ تک چھوڑ دے، اس کو استقامت سے تعبیر نہیں کیا جائے گا، بلکہ استقامت کے اندر لزومی طور پر دوام کا معنی آتا ہے کہ برابر اس کام کے اندر لگا رہے. اور یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھایا ہے. احب الاعمال الی اللہ ادومها. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو جس عمل کے اوپر ہمیشہ اختیار کی جائے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ تھوڑا عمل ہو. آپ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی نفل کی پابندی کرتے ہیں سونے سے پہلے. اس میں آپ نیت یہ کرتے ہیں کہ صلاۃ التوبہ، میں نے جتنی آج دن بھر گناہ کیے ہیں اور کل رات میں نے صلاۃ التوبہ پڑھی تھی، اس وقت سے لے کر آج تک جتنے میں نے گناہ کیے ہیں اس کی توبہ کے متعلق میں اللہ کے سامنے استغفار کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں. ایک تو نیت یہ کرنی صلاۃ التوبہ کی، دوسری نیت آپ نے کی صلاۃ الحاجہ کی، اس لیے کہ آدمی کی ضرورتیں بہت ہے. ہر عام آدمی کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو ضرورتیں لاحق نہیں ہیں.
اب وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں بھی محتاج ہے. جب تک ان ضرورتوں کے پورا کرنے میں اللہ کی طرف سے وہ موفق نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کو توفیق نہیں دی جائے گی، اس وقت تک وہ کام کو پورا نہیں کر سکتا ہے، اس حاجت کو پورا نہیں کر سکتا ہے. لہذا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے، اس لیے وہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ کی پڑھ رہا ہے. اسی کے ساتھ نفل کی 2 رکعت میں کئی ساری آپ نیتیں کر سکتے ہیں. تو ایک تو نیت کرنی صلاۃ التوبہ کی، دوسری نیت کرنی صلاۃ الحاجہ کی، تیسری نیت کی صلاۃ الشکر کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں میرے اوپر انگنت ہے. اللہ کی نعمتیں حقیقت میں ہمارے اوپر بہت ساری نعمتیں. بعض اللہ تعالیٰ کی نعمتیں عام ہیں جو ہر بندے کو حاصل ہے، بلکہ یوں کہو کہ تمام مخلوقات کو وہ نعمتیں حاصل ہے، کوئی مخلوق اس سے خالی نہیں ہو. جیسے کہ سورج ہے، ہوا ہے، پانی ہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو عام ہیں، جو ساری مخلوق کو گھیری ہوئی ہے، کوئی مخلوق اس سے خالی نہیں ہے. بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جو خاص انسان کو دی ہوئی ہے، جیسے عقل سلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر گویائی دی، وہ اپنی ضرورتوں کو پیش کر سکتا ہے. اور مخلوق جیسے کہ جانور ہیں، دیگر اور چرندے پرندے، وہ اپنی ضرورتوں کو پیش نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں. اس کے علاوہ دین اسلام اور شریعت اور اس کے احکام، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو عطا کی ہے. بلکہ یہ جو جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اور وہ امانت ہے ہمارے پاس. اسی طرح سے دنیا کے اندر ہم آئے ہیں تو اپنی زندگی لے کر آئے ہیں. جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر موت تک کا ایک وقت لے کر آئے ہیں. یہ وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑ چکے ہیں. اس میں مفعول کا صیغہ اختیار کیا ہے، مغبون، وہ دھوکے میں گرے ہوئے ہیں. الصحت والفراغ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا کی ہے. صحت یہ بہت بڑی دولت ہے. ان بوڑھوں سے پوچھو کہ جن کے ہاتھ پیر ہلنا شروع ہو چکے ہیں، کہ وہ جو طاقت تھی جوانی کی، اس طاقت کی قدر و قیمت ان سے پوچھیے. وہ آدمی جو پیدائشی اپاہج ہے، جس نے اس طاقت کو پہلے سے اس کا احساس اس کو نہیں ہوا ہے، تو وہ اس طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. جس فرد نے اس طاقت کا اندازہ اپنی جوانی میں لگایا ہے اور بڑھاپے میں اس کی وہ طاقت کھو چکی ہے، ذرا ان سے پوچھو کہ یہ جو طاقت ہوتی ہے، جو صحت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، اس کے چلے جانے کے سبب کیا کیا دشواریاں آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی. اگر آدمی بیمار پڑ جائے، ہاسپٹلوں میں ذرا جا کر دیکھو، خدا کی قسم جس وقت ہم ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں اور اس روم میں جاتے ہیں جہاں عام پیشنٹ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ یہ کیسی نعمت تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے. آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نعمت کے شکر کے متعلق دعائیں دی ہے. آپ پاخانے میں جا رہے، شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا. وہاں سے نکل رہے، دعا سکھلائی، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی. کئی سال گزر گئے پیشاب پاخانے سے فارغ ہوتے ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوئی. بھائیوں، اس شخص کو پوچھو کہ جس کے پیشاب کے جگہ کے اندر نلی ڈال کر اس کی پیشاب نکالی جا رہی ہے، اس کو اس کی قیمت پوچھیے. وہ وقت جس وقت آئے گا اس وقت آپ خون کے آنسو روئیں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کہیں گے اب تو زندگی بھر دعا پڑھوں گا، قسمیں کھائیں گے، اللہ میں قسم کھاتا ہوں کہ زندگی بھر دعا کو کبھی نہیں بھولوں گا. لیکن اب تو آزمائش میں اتر چکے ہیں، اللہ کی جانب سے آزمائش آ چکی ہے. اب کیا؟ اگر وہ مالک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آ جائے، اللہ تعالیٰ صحت پہ عطا فرمائیں گے، ورنہ اسی آزمائش کے اندر مہینوں سالوں معلوم نہیں کتنے دن اللہ تعالیٰ مبتلا کرے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائیں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دے رکھی ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی بھی عطا کی ہے۔ علم کی ایک نعمت کتنی بہترین نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جاننے والے ہیں جو انجان ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک علم والا تو اس کی ایک شان ہوتی ہے، ایک آدمی جو علم سے کورا ہے تو اس کا تو معاملہ ہی کچھ الگ ہوا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے، کچھ ایسی نعمتیں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کرتے ہیں، جن میں مال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا ہے۔ بہت سے لوگ مال کے شکر میں بہت زیادہ کوتاہی کے اندر ہے، وہ اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری محنت، میری کاوش، میری کوشش کے سبب یہ مال میرے پاس آیا ہے، ورنہ اگر میں نہ کماؤں، اگر میں نہ کوشش کروں، اگر میں نہ کاوش کروں تو یہ مال میرے پاس کیسے آ سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اس طرح سے دھوکے میں ہیں۔ اس کو اپنی ذہن کی جو یہ ترچھی نظر ہے اس کو درست کرنا چاہیے، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مال اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے یہ مجھے دی ہے، اس پر مجھے شکر ادا کرنا ہے۔ اگر وہ شکر ادا کرے گا اللہ نعمت کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال دی ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ایک دیہاتی آدمی جو جاہل کچھ جانتا نہیں تھا سفر کے اندر نکلا، اپنے ساتھ ایک گدھا لیا اور اس نے سوچا کہ چلو فلاں جگہ پر ہمارے رشتے دار رہتے ہیں، ان کو جا کر گیہوں دے کر آؤں۔ ایک بوریا بھرا اس نے گیہوں کا، لیکن اب وہ سوچنے لگا کہ گدھے پر رکھوں گا کیسے، اس لیے اس نے عقل دوڑائی کہ ایک طرف تو بوریا ہوگا جس کے اندر گیہوں ہوں گے، دوسرے طرف ریتی کا بوریا ہوگا، اور دونوں کو بالکل اس کا توازن کیا جائے گا، دونوں کے جانب موازنہ ہوگا اور اس طرح سے گدھے کے اوپر رکھا جائے گا۔ چنانچہ اس طرح سے دو بوریا رکھ کر چلنے لگا۔ شہر کے قریب سے گزر رہا تھا تو ایک شہری آدمی ہوشیار چالاک اس نے آیا اور کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ فلاں جگہ رشتے دار ہیں ان کے پاس جا رہا ہوں۔ کیا لے کر جا رہے ہیں؟ کہا کہ ایک جانب گیہوں ہے دوسری جانب ریتی ہے۔ تو کہا ریتی کی کیا ضرورت ہے، تمہیں تو وہاں ایسی بھی بہت ساری ریتی مل سکتی ہے، یہاں سے بوریے میں ڈال کر اس کو گدھے پر لاد کر لے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ عقل مند، اگر میں بوریا ایک جانب رکھ دوں گا تو گدھے کا توازن کیسے باقی رہے گا، اس لیے میں نے یہ ترکیب اختیار کی کہ دوسرے جانب ریتی بھری اور دونوں جانب بوریے کو ڈال دیا اور گدھے کو چلا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ بھائی اگر تجھے ایسا کرنا ہی تھا تو یہی گیہوں دو بوریے کے اندر کر دیتا آدھا آدھا اور دونوں کو دونوں جانب رکھ دیتا تو یہ بھی تو لے کر جا سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے۔ اس کے بعد سمجھ میں آ گئی، اس نے اس بوریے کو نکالا، آدھا آدھا کیا اور دونوں جانب رکھ کر چلنے لگا۔ یہ شہری آدمی بھی دیکھیے یہ علم کی مثال دے رہا ہوں۔ آپ سانگلی شہر میں رہتے اس لیے آپ کی توہین تجلیل ہرگز واللہ مقصود نہیں ہے، یہ تو مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ تو وہ جب چلنے لگے تو اس نے کہا کہ بھائی ترکیب تو تم نے بہت اچھی بتائی، مجھے بتا تمہارے پاس کتنے گدھے ہیں؟ تو کہا کہ ایک بھی نہیں۔ کہا کہ اونٹ کتنے ہیں؟ کہا کہ ایک بھی نہیں۔ گھوڑے کتنے ہیں؟ کہا کہ ایک بھی نہیں۔ کہا کہ بکریاں کتنی ہیں؟ کہا ایک بھی نہیں۔ گائے بھینس کتنے ہیں؟ کہا ایک بھی نہیں۔ کہا کہ منحوس چھوڑ، فوراً اپنے اس بوریے کو نیچے نکالا، ایک اس میں بھر دیا، ایک جانب گیہوں والا بوریا دوسرے جانب ریتی والا بوریا، اور وہ نکل پڑا۔ وہ کہنے لگا کہ میں ہی عقل مند ہوں، اسی لیے میں عقل مند ہونے کے سبب میرے پاس اتنے سارے گدھے ہیں، اتنے سارے گھوڑے ہیں۔ اگر تو عقل مند ہوتا تو تیرے پاس بھی گھوڑے گدھے ہوتے، تیرے پاس کچھ نہیں، اس کا مطلب جو ہے تو منحوس ہے۔ مجھے صرف حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی اس مثال کو بیان کر کر حضرت کے نتیجے کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو دیہاتی ہے، وہ چالاک ہے، وہ ہوشیار ہے، یا وہ شہری آدمی جس نے ترکیب بتائی ہے وہ ہوشیار اور چالاک ہے؟ ہر آدمی یہی کہے گا کہ وہ شہری آدمی جس نے جو ترکیب بتائی ہے وہ بالکل قرین قیاس ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن مال اللہ تبارک و تعالی یہ اپنی نعمت ہے، جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں،
وہ دیہاتی جو عقل نہیں تھی اس کے پاس، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دے رکھا ہے، اور یہ شہری آدمی جس کے پاس عقل موجود ہے وہ مال سے خالی ہے. اس کے پاس تو گدھے ہیں مال کے طور پر، گھوڑے ہیں مال کے طور پر، اس کے پاس بکریاں وغیرہ ہے، وہ دیہات میں رہتا ہے، یہ سارا مال اس کے پاس ہے، لیکن اس شہری کے پاس نہیں. معلوم ہوا کہ آدمی کے پاس جو مال ہے وہ آدمی کا ذاتی کمایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے اس بندے کو عطا فرمائی ہے. تو اب بتاؤ انسان کے پاس کتنی ساری اللہ کی نعمت ہے. ایک جسم لیجئے، اس کے ہر پارٹ کو لیجئے، اور آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر دیکھیے کہ کسی کا ہارٹ فیل ہو چکا ہے تو وہ کتنے پیسے ڈالتا ہے، کسی کا کان جو ہے فیل ہو چکا ہے تو وہ اس میں کتنے پیسے ڈالتا ہے، کسی کی داڑھ دکھ رہی ہو تو وہ اس میں کتنے پیسے ڈالتا ہے، کسی کی آنکھ اگر بینائی ختم ہو چکی ہے تو وہ اس میں کتنے پیسے ڈالتا ہے. یہ ذرا آپ غور کر دیکھیے اور ساری چیزوں کی کیلکولیٹر سے جو ہے قیمت نکالیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں تمہارے جسم کے اندر دے رکھی ہے، تو اب اس کا شکر ضروری نہیں؟ ارے کوئی 10 روپے یا 100 روپے ہمیں ماہانہ دیتا ہے تو 10 مرتبہ ہم اس کو سلام کرتے ہیں. اس رب غفور اور رب رحیم نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دے رکھی ہے، کیا 2 رکعت ہم شکر کی نماز میں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو سونے سے پہلے 2 رکعت وہ شکر کی نماز پڑھنے کا اس نے ارادہ کیا. اب اس کے بعد جو ہے تیسری نیت کر ڈالی، صلاۃ الاستعانہ. صلاۃ الاستعانہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا. بندہ اللہ کے مدد کا بہت محتاج ہے، ہر موڑ پر ہر موقع پر اللہ کی مدد کا محتاج ہے. جب تک بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی اس وقت تک بندہ کسی کام کو انجام دے نہیں سکتا ہے. اب جب بندہ محتاج ہے اللہ کی مدد کا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا چاہیے. اور یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز کے اندر ہر مسلمان کو دیا ہے کہ جب بھی تم کھڑے ہو تو سب سے پہلے تم مجھ سے مدد طلب کرو اور کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور کسی سے ہم مدد نہیں مانگتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ میری مدد کے بغیر تم نہیں چل سکتے ہو، دنیا میں تمہیں رہنا ہے، تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے، لہذا تم مجھ سے مدد طلب کرتے رہو. اور ہر نماز میں چاہے وہ نفل ہو، فرض ہو، چاہے اس کے علاوہ سنت ہو، اس کے علاوہ واجب ہو، چاہے اور دوسری جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، تو ان تمام نمازوں کے اندر سب سے پہلے اسی سورت کو پڑھا جاتا ہے. حتیٰ کہ فرض کی آخری 2 رکعتوں میں بھی اس سورت کو پڑھا جاتا ہے، اور اس میں یہی پیغام ہمیں ملا ہے کہ اللہ فرماتے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کہتے ہیں کہ میں تیری ہی ہم عبادت کرتے، بندہ اس کا اقرار کر رہا ہے، اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. لہذا ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں مدد طلب کرنی چاہیے. لہذا وہ صلاۃ استعانت پڑھ رہا ہے. اس کے بعد صلاۃ استخارہ. دیکھیے کون سا کام ہمارے لیے اچھا ہے، کس کام سے ہمیں نفع ہوگا، کس کام سے ہمیں فائدہ ہوگا، ہم نہیں جان سکتے ہیں، یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کے اندر فائدہ ہے. تمام تر کاموں کے تمام تر فوائد کو اللہ نے بندوں سے مخفی رکھا ہے. کوئی بھی مائی کا لال وہ نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں نے یہ کاروبار یا میں نے یہ تجارت شروع کر دی تو مجھے 100% نفع آئے گا. جو لوگ 100% نفع کا جھانسا دے کر آپ سے پیسے لے کر اس تجارت کو کھڑا کرتے ہیں، وہ آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور نقصان میں ڈالتے ہیں، اس لیے کہ اس میں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا یہ مبہم اور موہوم چیز ہے. اللہ نے کسی پر منکشف نہیں کی ہے. وہ کس طرح سے دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے اس میں اتنا فائدہ ہوگا اور میں تمہیں اتنا منافع دے سکتا ہوں؟ یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ نے ان ساری چیزوں کو موہوم رکھا ہے تاکہ ساروں کی روزی برابر سرابر، ہر ایک کو برابر سرابر مطلب اس کے مقدر کی روزی اس تک پہنچے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافع کو موہوم رکھا ہے. اگر منافع کھل جائے تو ہر آدمی وہی تجارت کرنے لگے گا. تو وہ پیشے جو سنڈاس صاف کرنے کے ہیں، وہ پیشے جو بال صاف کرنے کے ہیں، اس کے علاوہ وہ پیشے جو اس طرح سے خون پیشاب کے چیک کرنے کے، وہ کون کرتا؟ کون اس کے لیے کھڑا ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافع کو منفی رکھا تاکہ تمام تر پیشے یہ دنیا کے اندر جاری رہے اور ہر ایک کو روزی ملے اور ہر ایک کے لیے روزی کا راستہ کھلے. اب اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے ہم نہیں جانتے ہیں.
ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی اور رات میں صلاۃ الاستخارہ پڑھ لیا کہ اللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ کون سا کام میرے لیے اچھا ہے اور کون سا کام میرے لیے برا ہے، اللہ جو کام اچھا ہے وہ مجھے دے دے، جو برا ہے اس سے مجھے محفوظ رکھ۔ یہ 5 نیتیں کر کر آپ روزانہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور اس کے اوپر موت تک جمے رہے ہیں، گویا آپ کے اندر یہ استقامت پائی گئی۔ اب آپ ایک دن پڑھیں گے، اس کا فائدہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ نے اگر اس میں استقامت اختیار کی اور برابر زندگی بھر تک اس نماز کو پڑھتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے، اس لیے کہ صلاۃ التوبہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوگی، اس لیے کہ آپ صلاۃ الحاجہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے اس میں اضافہ بھی ہوگا، اس لیے کہ آپ صلاۃ الشکر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرے گا، اس لیے کہ آپ صلاۃ الاستعانہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاموں کے خیر کو آپ پر واضح کر دے گا، اور آپ کے کاموں کے اندر اگر شر ہے تو آپ کو اس سے محفوظ رکھے گا، اس لیے کہ آپ صلاۃ الاستخارہ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن ایک دن پڑھ لیا پھر اس کو چھوڑ دیا تو وہ منفعت اور وہ فائدہ آپ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ جس عمل کو بھی آپ شروع کریں تو اس کے اوپر مداومت اختیار کرنی چاہیے۔ دنیا میں بھی جس کام پر جب تک مداومت اختیار نہیں کی جاتی ہے، استقامت اختیار نہیں کی جاتی ہے، اس وقت تک اس سے فائدہ آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی آدمی حدادی اور لوہاری کا پیشہ شروع کر دیتا ہے، 4-5 مہینے چلانے کے بعد خاطر خواہ فائدہ نہیں دیکھتا ہے، وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اس کو سوچتے کہ چلو 2 ویلر کا شو روم کھول دوں، 4-5 مہینے چلانے کے بعد اس کو بند کر دے گا اور پھر دوسرا اور کوئی اور تجارت شروع کر دے گا، تو کیا کبھی زندگی میں وہ اپنے تجارت سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ لیکن ایک آدمی وہ ہے جو بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک برابر کسی ایک دکان پر بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ کرانے کا دکان اور پرچون کا دکان ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو اس سے زندگی بھر تک فائدہ حاصل ہوا ہے اور پورا گھر اس سے جو ہے روزی حاصل کر رہا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں استقامت ہے۔ اس میں استقامت نہیں ہے تو دنیا کی منفعت، دنیا کا فائدہ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو استقامت ضروری ہے۔ تو کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جنت جیسا فائدہ اور جنت کے اندر کی نعمتوں جیسا فائدہ بغیر استقامت کے ہمیں حاصل ہو جائے گا؟ 2 دن ہمارے دل میں نماز کا احساس ہوا، مسجد میں آ کر نماز پڑھی اور پھر چھوڑ دیا، سال گزر گیا، پھر احساس رمضان مبارک کا آیا، پھر آ کر رمضان میں نماز پڑھی یا جمعہ کی نماز پڑھی یا عید کی نماز پڑھی، تو کیا اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ ہمیں کیا جنت مل سکتی ہے؟ تو دنیا کے اوپر قیاس کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی تجارت نہیں ہے کہ جب تک اس پر استقامت حاصل نہ کی جائے اس وقت تک اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو دینی امور کے اندر، دینی اعمال کے اندر، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، اخلاقیات کے اندر یا عقائد کے اندر جب تک پختگی اور مضبوطی نہ ہو اس وقت تک کیسے ہمیں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ استقامت اختیار کیجئے ان باتوں کے اوپر جس کا آپ کو حکم دیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو کفر سے آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، ان دونوں کو یعنی آپ کو بھی اور ان کو بھی اس پر استقامت اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے مذہب کے اندر اہم 5 شعبے ہیں، ایک عقائد، دوسرا عبادات، تیسرا معاشرت، چوتھا معاملات اور 5واں اخلاقیات۔ ان تمام چیزوں کے اندر، ان تمام شعبوں کے اندر استقامت جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک کسی بھی شعبے سے آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ایمان آپ کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر آپ ایمان لا چکے ہیں، محمد الرسول اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ قرآن پر ایمان لا چکے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان لا چکے ہیں، آپ یوم آخرت کے اوپر اور قیامت پر ایمان لا چکے ہیں، فرشتوں پر ایمان لا چکے ہیں۔ اس کے متعلق جو عقائد ہے زندگی بھر تک جب تک اس پر جمے نہیں رہوں گے ایمان آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان کا فائدہ اسی وقت ہوگا جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ آپ ایمان کے جو یہ عقائد ہے جس پر آپ کو جمے رہنا ہے زندگی بھر تک، جب تک آپ اس کے ہر موڑ پر، چاہے آپ کے یہاں خوشی آئے،
چاہے آپ کے یہاں غم آئے، چاہے آپ تجارت میں لگے ہوئے ہو اور خوب منافع کما رہے ہو، چاہے تجارت میں آپ کو نقصان ہو رہا ہو، چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو، جس حال میں ہو ہر حالت میں ایمان پر آپ کو قائم رہنا ہے۔ یہ ایک ایسا وصف ہے کہ جس کا مطالبہ جب انسان کو ہوش آتا ہے، بالغ ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر موت کے آخری گھڑی تک اس پر قائم رہنا، اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اسی کو اللہ فرما رہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا۔ اللہ فرماتے ہیں تم دائرہ اسلام سے حد تجاوزی مت کرو، وَلَا تَطْغَوْا، تم حد تجاوزی مت کرو، اپنی زندگی دائرہ اسلام کے اندر گزارو۔ اللہ نے کچھ احکامات بتلائے، کچھ منہیات بیان کی ہے کہ ان احکامات پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور کچھ بچنے کی چیزیں بھی ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے۔ یہی شریعت اور اسلام کا یہ دائرہ ہے، ان دائروں کے اندر ہر حالت کے اندر جمے رہنا ہے۔ اور کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہیں نہ کی ہو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے تمام آداب ہمیں بیان کی گئے، جوان ہوتا ہے اس کے تمام آداب بیان کیے، وہ جب اس کی جب موت ہوتی ہے تو قبر تک پہنچانے کے سارے آداب شریعت کے اندر موجود ہے۔ مسجد میں آ رہے اس کے آداب موجود ہے، نماز پڑھ رہے آداب موجود، روزہ رکھ رہے اس کے آداب، جتنے عبادات ہیں سب کے آداب موجود ہے۔ آپ اپنی نجی زندگی گزار رہے ہو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنی معاشرت میں آپ رہ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ کوئی بھی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں، چاہے سفر کا ہو، چاہے حضر کا ہو، چاہے تجارت کا ہو، یا چاہے کاروبار کا ہو، چاہے کھیتی کا ہو، جس جگہ پر آپ زندگی گزارتے ہیں اسلام نے اس جگہ پر آپ کو طریقے دیے ہیں، اور اتنے کامل اور اکمل طریقے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے اس کا اعلان کر دیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ صرف دین اسلام سے راضی ہوتے ہیں۔ اس میں اس آیت کے اندر اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ زندگی بھر تک اسلام کے احکامات پر جمے رہنا ہے۔ شادی کا موقع آیا دھڑلے سے ہم جو احکامات چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم شریعت کی باتیں اگر کوئی سمجھاتا ہے، ہمارے امام صاحب ہمیں ٹوک رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو ہم جو ہے ان کو جدید ذہن کہہ کر جو ہے ان کی نفیر کرتے ہیں۔ یہ کیسی ہماری بے دینی ہے؟ کب ہم اسلام پر جمیں گے ایمان؟ خوشی کا موقع ہو اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، غمی کا موقع ہو اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، پڑھائی کا موقع ہو اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنے نبی کو استقامت کی تعلیم دی، کہا کہ آپ استقامت اختیار کیجئے ومن تاب، اور جن لوگوں نے کفر سے توبہ کی ہے وہ لوگ بھی استقامت اختیار کریں، مطلب مومن لوگوں کو بھی استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ ولا تطغوا، آپ دائرہ اسلام سے ہٹ کر کوئی کام نہ کیجئے۔ انہ بما تعملون بصیر، تم جو اعمال کرتے ہیں وہ نہ سونے والی آنکھ تمہیں برابر دیکھ رہی ہے۔ تم اگر احکام کو چھوڑتے ہیں وہ نوٹ ہو رہے ہیں، تمہیں وہاں اس کی سزا ملے گی۔ دوسری آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مطالبے بندوں سے کیے ہیں، اور کئی سارے انعامات کا اعلان اس آیت کے اندر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ پہلا، ثم استقاموا، پھر وہ اس کے اوپر برابر باقی رہے۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے تو اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہوگا کہ اللہ جو کہیں گے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ جو پاکیزہ زندگی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے، اس پاکیزہ زندگی کو اختیار کر اس دنیا میں رہیں گے۔ تجارت میں دھوکہ نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کہ گاہک کے ساتھ نرمی سے بات کریں گے، جھڑک کر بات نہیں کریں گے، اپنے عیوب کو بیان کر سامنے والے کو جو ہے مال پیش کریں گے۔ یہ ساری اسلام کی تعلیمات ہے۔ ہم نے پڑھی نہیں اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے اسلام میں موجود ہے یا نہیں۔ ساری چیزیں اسلام کے اندر موجود ہے، بلکہ آپ علماء دین سے پوچھئے۔ عبادات کے اندر تو جہاں ہماری فقہ حنفیہ کی مضبوط ترین کتاب ہے، عبادات کی صرف 1 جلد ہے، اور معاملات، معاشرت اور اخلاقیات کی اس کے علاوہ 3 جلدیں ہیں، یعنی 1 ربع صرف عبادات ہے، اس کے علاوہ 3 ربع ایسے ہیں کہ جس میں اخلاقیات، معاملات اور معاشرت کو بیان کیا گیا ہے۔
ہمارا واسطہ تو ابھی عبادت سے ہی پورا نہیں ہوا، اخلاقیات، معاشرت اور معاملات تک اور عقائد تک ہم کب پہنچیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دو چیزیں بیان کی، دو چیزیں مانگی، ایک تو یہ کہ ایمان لے آؤ اور اس کے اوپر استقامت اختیار کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے کے اوپر برابر چلتے رہو۔ یہ استقامت حقیقت میں فوق الکرامہ ہے۔ ایک آدمی کو آپ دیکھ رہے کہ اس سے کرامت سرزد ہوتی ہے، وہ ہوا میں اڑ رہا ہے اپنے مسلح کو بچھا کر، یا وہ کسی بیمار کو درست کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اس سے بڑی بات ہے کہ کسی ایک عمل کو آپ نے شروع کیا ہے اور موت تک اس عمل کے اوپر برابر باقی رہے ہیں، تو یہ استقامت ہے اور یہ اس کرامت سے اوپر ہے، اس کا بہت ثواب بھی ملے گا، دنیا میں بھی نفع۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے محلے کے امام صاحب فراغت کے بعد برابر آپ کے مسجد کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور اس مسجد میں لگ کر انہوں نے 8 شب برابر محنت کی ہے۔ دیکھ رہے 100 کے قریب طلبہ پڑھ رہے ہیں، کئیوں نے قرآن مجید ختم کیا۔ اگر یہ 4 ماہ اس جگہ امامت کرتے، یہاں سے چھوڑ کر دوسری جگہ امامت کرتے، پھر وہاں بھی دل جمعی نہیں ہوئی، وہاں سے نکل کر دوسری جگہ چلے جاتے، تو ان کا فیض عام اور تام نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دینی فیض عام اور تام ہو، استقامت ضروری ہے، اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آگے، تتنزل علیہم الملائکہ، جب تم یہ 2 کام کرو گے آسمان سے فرشتے تمہارے اوپر اتریں گے، تتنزل علیہم الملائکۃ، اور وہ تم کو دلاسا دیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دنیا کے اندر ہر کام میں تمہیں دلاسا دیں گے۔ جب تجارت کے اندر تمہیں نقصان ہوگا، تم ان 2 چیزوں کے اوپر جمے ہوئے ہیں، تو وہ کہیں گے اللہ تخافوا، تم خوف مت کرو، اللہ تعالیٰ اس نقصان کی بھرپائی کر دیں گے، ولا تحزنوا، تمہیں جو غم لاحق ہو رہا ہے تم اس کا غم بھی مت کرو، دنیاوی اعتبار سے بھی کہے گے یا اخروی اعتبار سے اس کو کوئی فکر ہوگی کہ میرا کیا ہوگا، اللہ اس کے دل کو اطمینان ڈالیں گے، بخشیں گے۔ مفسرین کرام نے یہاں بہت عمدہ اور اچھی بات بیان کی ہے۔ مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ آدمی ایمان کے تقاضے کے مطابق نہ چلنے کے سبب سے اس کے دل میں شیطان وساوس ڈالتا ہے۔ جب بندہ ایمان اور استقامت کو اختیار کر لیتا ہے تو چونکہ وساوس کے آنے کے سبب دل کے اوپر جو ایک میل سا چھا چکا تھا، اس میل کے دور کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اور جب بعد میں شیطان وساوس ڈالتا ہے تو شیطان کی اس وساوس سے اس بندے کو دور رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ ان وسوسوں سے خوف مت کیجیے، مت ڈریے، آپ ایمان پر ہو اور استقامت کے ساتھ ہو، اب سب کچھ آپ کا ہے، آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، تم تو اس جنت کا جس کے تمہیں بشارت دی ہے، خوشخبری حاصل کرتے، جس کا تم سے وعدہ کیا ہے اس کی بشارت حاصل کرو، وہ تم کو ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ایمان کو اختیار کیا ہے اور اس ایمان کے تقاضوں پر استقامت اختیار کی ہے۔ اس کا نتیجہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس جنت کا تم سے وعدہ کیا ہے وہ جنت تم کو مل ہی چکی ہے، تم خوشخبری حاصل کر لو۔ امتحان ہو گیا بچوں کا، ایک بچہ پریشان ہے، ابھی نتائج کا اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن 3 استاد ہیں، ان میں سے ایک نے آ کر اس بچے کو کہا کہ گھبراؤ مت، پہلا نمبر تیرا ہی ہے، تو اس کو خوشی ہوگی۔ تو جنت ہمیں ملنے والی ہے، کب؟ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، اس کے بعد کئی دنوں تک قبر کے اندر رہیں گے، اس کے بعد جب میدان محشر قائم ہوگا، حساب کتاب وغیرہ سب ہونے کے بعد جنت ملے گی۔ یہ جو اس وقت ملے گی، یہ خوشخبری اس وقت جب نام اعمال سیدھے ہاتھ کے اندر آئیں گے، سمجھ میں آئے گا جنت ملنے والی ہے، تب خوشی ہوگی۔ لیکن جو مومن بندہ ایمان اور استقامت اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کے ذریعے سے دنیا ہی میں اس کو خوشخبری سناتے ہیں اور کہتے ہیں ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ کیسے رب رحیم اور رب غفور ہے وہ، کہ دنیا ہی پر اپنے بندوں کے اوپر اتنا احسان کا معاملہ کرتے ہیں کہ اس کا اس کی جو اجرت ہے، اس کا جو ثواب ہے، دنیا ہی کے اندر اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ فرشتے کہتے ہیں اس کے پاس آ کر کہ ہم دنیا اور آخرت کی زندگی میں تمہارے دوست ہیں، تمہارے مددگار ہیں، لہذا جو مومن بندہ ایمان اور استقامت کو لازم پکڑ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ ان فرشتوں کے ذریعے سے ہر موڑ پر اس کی مدد کرتے ہیں۔
آپ دیکھو وہ بندہ جو استقامت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، استقامت کے ساتھ اعمال میں لگا ہوا ہے، گناہوں سے استقامت کے ساتھ بچ رہا ہے، ایسا نہیں کہ کبھی دل میں خیال پیدا ہوا کہ چلو اب بدنگاہی نہیں کروں گا، ایک دن تو رک گیا بدنگاہی کرنے سے اور دوسرے دن جو ہے بدنگاہی کے اندر مبتلا ہو گیا، یہ استقامت نہیں کہلائے گی، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ بدنگاہی کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ انسان کے قلب کے اندر جو نور ہے، ایمان کی معرفت کا نور ہے، اللہ اس کو سلب کر دیتے ہیں۔ جب وہ نور سلب ہو جاتا ہے اس کا ایمان مان پڑ جاتا ہے اور پھر وہ گناہوں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا قلب گناہوں سے دور رہے، ایمان کے اوپر جمع رہے، تو آپ کو گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے اور استقامت کے ساتھ بچنا بہت ضروری ہے۔ یہ فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، تمہاری مدد کریں گے، اور آخرت میں بھی جب تک ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے ہر موڑ پر ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمیں اطمینان دلاتے ہوئے ہوں گے۔ ارے قیامت کی ہولناکی تو ایسی ہے کہ اللہ نے اس کا جو منظر قرآن کریم کے اندر کھینچا ہے تو اس سے دل پسیج جاتا ہے، بلکہ بہت سے لوگ تو قرآن کریم قیامت کا تذکرہ سن کر بے ہوش گر جاتے تھے، ہے ہی وہ منظر ایسا۔ لیکن اس موقع سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کے ذریعے سے جو ایمان اور استقامت پر قائم رہا ہے، استقامت پر جمع رہا ہے، یہ فرشتے اس کی وہاں بھی مدد کرتے رہیں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جب جنت میں اللہ داخل فرمائیں گے ہماری خواہشات کے مطابق ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جس کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ہمارے مطلوبہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے نزلا من غفور الرحیم، یہ میزبانی ہے تمہارے رب رحیم اور رب غفور کی جانب سے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ استقامت پر نہیں ہیں، گناہوں سے بچنے میں استقامت پر نہیں ہیں، عقائد میں استقامت پر نہیں ہیں، عبادات میں استقامت پر نہیں ہیں، معاملات میں استقامت پر نہیں ہیں، چند دن تک حرام لقمے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جب تنگی آتی ہے تو پھر مال کو جس طرح سے بھی ہمیں آتا ہوا نظر آتا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہم اس کے رشوت کے سبب سے آ رہا ہے یا جو سود کے سبب سے آ رہا ہے یا اور کسی طرح سے آ رہا ہے اس کے طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، ہم استقامت پر نہیں ہیں۔ ہر چیز میں استقامت اختیار کیجئے، حرام مال سے اپنے آپ کو بچائیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، معاشرت، معاملات، عقائد، اخلاق، ان ساری چیزوں میں استقامت اختیار کیجئے، دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے زندگی گزاریے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ جو آدمی استقامت سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے وہ کبھی زندگی میں اپنے کسی کام کا نفع نہیں پائے گا، یہ اعلان ہے۔ آپ دیکھیے، اس لیے استقامت اختیار کیجئے۔ اللہ نے جس چیز کی تعلیم ہمیں قرآن کے اندر دی ہے اس کو لازم سمجھیے، ضروری سمجھیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ ہر چیز میں آپ کو فائدہ نظر آئے گا۔ ارے بھائی، آپ بتاؤ سمندر کے اندر یا ندی کے اندر جو ریتی ہوتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ آپ ٹرکوں سے ٹرکوں نکال کر باہر لے آتے ہیں تو اس کے بعد اور کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ کیا پہاڑوں سے ٹوٹ کر سمندر کے اندر آ کر گرتی ہے؟ نہیں، وہی پانی جو تسلسل کے ساتھ برابر بہتا رہتا ہے اور زمین کے آس پاس میں وہ ٹکراؤ دے کر پہاڑوں سے یا سمجھیے زمین سے وہ جو پتھر نکالتا ہے اس کو دھو دھو کر ریتی بناتا ہے۔ اتنی نرم اور سیال تھی، جب برابر اور استقامت کے ساتھ چلتی رہتی ہے، تسلسل کے ساتھ چلتی رہتی ہے تو سارے دنیا کے اندر ہم بلڈنگیں دیکھ رہے ہیں کہ اس تسلسل کا ہی نتیجہ ہے کہ یہ ساری دنیا، یہ سانگلی، یہ آباد نظر آ رہا ہے اور ہم اسی ریتی کے ذریعے سے خوشنما محل مکانات بنا رہے ہیں۔ یہ استقامت ہی تو ہے، اور نہیں تو اور کیا ہے؟ جب پانی کے استقامت سے اتنا نفع ہو سکتا ہے جو کہ عقل مند نہیں ہے، حس نہیں ہے اس میں، تو جس بندے کے اندر حس ہے، جس نے عقل مندی اللہ نے دی ہے، جس کو عقل سلیم دی ہے، اگر وہ استقامت اختیار کرے گا، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزارے گا، تو کیا دنیا ایمان اور اسلام سے آباد نہیں ہو سکتی ہے؟ ایمان اور اسلام سے اپنے مذہب کے علاوہ لوگوں کو دور رکھنے کے خاطر سبب اور آڑ ہم بن چکے ہیں، اس لیے کہ زندگی ایسی بے تکی گزار رہے ہیں کہ لوگ دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر اسلام یہی ہے تو ہمیں نہیں چاہیے۔ ارے اسلام تو بہت خوشنما مذہب ہے، اس کی تعلیمات تو بڑی عمدہ ہے، اس کے اخلاقیات کو پڑھیے، آپ جو ہے
پریشان ہو جائیں گے کہ اگر ایسے اخلاق سے اگر دنیا کے اندر انسان رہے گا تو جھگڑا کبھی نہیں ہوگا، کبھی کوئی آدمی کسی کا مال ناحق نہیں کھائے گا، کبھی وہ گناہ نہیں کرے گا، کسی کے بیوی بچے کی عزت کو داغدار نہیں کرے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم استقامت کو اختیار کریں۔ یہ تو آج کے تقریر کا خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو استقامت عطا فرمائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ایک مہینہ مکمل، دیکھو اور اعمال کے لیے تو ایک زندگی بھر تک کرنے کا ہے، لیکن رمضان مبارک کے جو اعمال ہے جیسے کہ روزہ، وہ تو صرف ایک مہینے کا مسئلہ ہے۔ آج ہی سے اس مجلس کے اندر نیت کر لیجیے کہ ہم انشاءاللہ ضرور اب سے اپنی زندگی استقامت کے ساتھ گزاریں گے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو مکمل مہینہ استقامت کے ساتھ عبادات کے اندر، معاملات معاشرت کے اندر حسن و خوبی کے ساتھ گزاریں گے۔ انشاءاللہ تو بولو، سب تو نہیں گئے نا۔ اور دوسری بات میں بطور ایک نصیحت وصیت یہ کہوں گا، اللہ کا واسطہ دے کر یہ کہتا ہوں کہ اپنے موبائل کا جائزہ لو۔ اللہ کا واسطہ ہے، اپنے موبائل کا جائزہ لو، اس لیے کہ یہ موبائل اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس لیے کسی بوڑھے کے آہے سحرگاہی کو باقی رکھا ہے، نہ کسی نوجوان کے وہ جو جذبات ہوتے ہیں اس جذبات کو اس نے باقی رکھا ہے، نہ پردے میں رہنے والی ماں اور بہنوں کی عفت کو باقی رکھا ہے، نہ بچوں کے اس معصومیت کو اس نے باقی رکھا ہے۔ سب کو جو ہے بربادی کی طرف اس نے جو ہے ڈال دیا ہے۔ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کے پاس موبائل دے کر ان کو جو ہے بہلانے میں لگتے ہیں، آپ بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں، اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ آپ اپنے موبائل کا جائزہ لیں، وہ جو زائد چیزیں ہیں جس کے اندر فحش گندی چیزیں بتائی جاتی ہے، واٹس ایپ سے اس کو ان گروپ کو ڈیلیٹ کر دیجئے۔ ہاں، وہ جو آپ کے لیے کچھ اچھی خبریں بھیجتے ہیں یا سمجھ لیجئے کہ کوئی دینی فائدہ آپ کو ہوتا ہے تو آپ ان ایپسوں کو باقی رکھیں، بقیہ ایپسوں کو استعمال نہ کیجیے۔ آپ کا وقت برباد کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ، وہ قومیں جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتی ہے، وہ اپنے اوقات کو اچھا گزارنے کے لیے وہ بہت سارا وقت اپنا جو ہے اچھے کاموں میں لگا رہے ہیں، اور آپ کو ان فضولیات کے اندر ڈال دیا ہے کہ دن بھر موبائل لے کر بیٹھو اور جو ہے اس گندگی کے اندر مبتلا ہو جاؤ جو ہم کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا واسطہ ہے، اپنے موبائل کا جائزہ لیجئے۔ کیا ہمارا دین اس سے برباد نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے عبادتوں کا نور اس سے نہیں ختم ہو رہا ہے؟ کیا ہماری معاشرت کی پاکیزگی اس سے نہیں ختم ہو رہی ہے؟ کیا معاملات کے اندر اس سے بگاڑ نہیں آ رہا ہے؟ ارے کیا اخلاقیات برباد نہیں ہو رہی ہے؟ جب اتنا نقصان نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود اگر ہم موبائل کا کبھی جائزہ نہیں لیتے ہیں تو ہم سے بڑا بدنصیب اور خسارہ اٹھانے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اپنے موبائل، یہ نہیں کہیں گے کہ آپ موبائل چھوڑ دیجیے، لیکن جائزہ ضرور اس کا لیجیے، اور جو چیزیں ایسی ہیں انسان کو گناہوں میں ڈالنے والی ہے، آج سے تہیہ کر لے کہ ہم جو ہے اس سے دور رہیں گے۔ کیا کس کی نگاہیں محفوظ ہے؟ پہلے تو گناہ کرنے کے لیے روڈوں پر نکلنا پڑتا تھا، اب تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بند کمروں کے اندر رہ کر انسان جو ہے بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمارے نسلوں کی ایمان کو محفوظ رکھے، ان کے عقائد اور اخلاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زندگی میں رچا بسا دے، اللہ تعالیٰ ان کو عبادات کے اندر پختہ بنائے، معاملات کی صفائی ان کو عطا فرمائے، معاشرت کی صفائی ان کو عطا فرمائے، اخلاق کی پاکیزگی اور بلند معیار اللہ ان کو نصیب فرمائے، اور دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا دائما لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول سبحان الأبدي الأبد سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السماء بغير عمد سبحان من بسط الأرض على ماء جمد سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عدد سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الذي تعطف بالعز وقال به
سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان من أحصى كل شيء بعلمه، سبحان ذي الفضل والطول، سبحان ذي المن والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم يا كبير يا سميع يا بصير، يا من لا شريك له ولا وزير له، ويا خالق الشمس والقمر المنير، ويا عصمة البائس الخائف المستجيب، ويا رازق الطفل الصغير، ويا جابر العزم الكثير، ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المضطر الضرير، يا مونس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريبا غير بعيد، ويا غالبا غير مغلوب، ويا شاهدا غير غائب، يا حي يا قيوم، يا نور السماوات والأرض، يا زين السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا قيام السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائدين، والمفرج عن المكروبين، والمروح عن المغمومين، ومجيب دعاء المضطرين، ويا كاشف الكرب، يا إله العالمين، منزول بك كل حاجة. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، لا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقيم المعترف بذنبي، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء البائس الفقير كدعاء البائس الفقير، أدعوك دعاء البائس الفقير، أدعوك دعاء البائس الفقير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اللہ یقیناً ہم گنہگار ہے، خطا کار ہے، مجرم ہے، پاپی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک برابر ہم تیری نافرمانیوں میں لگے رہے۔ جن کاموں کے کرنے کا تو نے حکم دیا تھا ہم نے اس کو بجا نہیں لایا، جن چیزوں سے تو نے روکا تھا ہم اسی کا ارتکاب کرتے رہے۔ اللہ گناہ کر کر لذتیں لیتے رہے، تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کرتے رہے، سامنے سینہ جوری کرتے رہے۔ اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ اللہ معافی تجھے بہت پسند ہے۔ جب بندے تجھ سے معافی چاہتے ہیں تو تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ فرشتوں یہ بندے جانتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ یقیناً ہمارے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء و اقارب، دوست و احباب، اساتذہ و مشائخ، متعلقین و محبین، مخلصین و محسنین، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، وہ لوگ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جن کی تمنا تھی کہہ نہیں سکے، اللہ سب کی بھرپور مغفرت فرما، اللہ سب کی بھرپور مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے قلوب کو اپنے ایمان سے اے اللہ منور فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا فضل فرما کر بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزی عطا فرما۔ اے اللہ جو جس معیشت سے، جو جس پیشے سے روزی کما رہا ہے
اللہ تمام کے تمام درپیشوں میں اللہ خوب خیر و برکت عطا فرما، تمام کو پاکیزہ اور حلال حق والی روزی نصیب فرما، اللہ بیماروں کو صحت قوت عافیت تندرستی عطا فرما، قید و بند میں محبوسین کو رہائی نصیب فرما، اے اللہ غلط مقدمات میں ماخوذین کو بری فرما، الہ العالمین ہمارے اولاد کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، اللہ ان کو بری عادتوں بری صحبتوں بری طور و طریق برے لوگوں کی برے عادتوں کا نشانہ بننے اور برے ماحول کے برے اثرات سے ان کی مکمل حفاظت فرما، اللہ تو ان کی اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرما کر اللہ ان کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک ہمارے دل کا سرور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، الہ العالمین اپنا فضل خاص فرما، اللہ اپنا فضل خاص فرما، اللہ ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما، اللہ ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما، اللہ کچھ تیرے بندے ایسے ہیں جو ہندوتوا کا علم بردار بن کر اے اللہ یہاں کے بسنے والی قوموں کے اندر نفرت پیدا کر رہی ہے، اللہ ان کی گنگا جمونی والی تہذیب کو بدنما اور داغدار کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے اسکیموں کو فیل فرما، اللہ یہاں کے بسنے والے قوموں کے اندر رواداری محبت ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق ایک دوسرے کو عطا فرما، اے اللہ انصاف کے ساتھ ملک کو چلا، اے اللہ جو لوگ انصاف کرنے والے ہیں ان کے ہاتھوں میں ملک کا اقتدار عطا فرما کر اے اللہ ساری مخلوق کو امن و امان سے اے اللہ سرفراز فرما، اللہ اپنا فضل خاص فرما دے، اللہ اپنا فضل خاص فرما دے، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کے بادیابی کے فیصلے فرما، وہاں کے مسلمانوں کی مکمل حفاظت فرما، اے اللہ ان کے روزی روٹی کا تو انتظام فرما، آسمان سے غیب سے اللہ تو ان کے روزی روٹی کا انتظام فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت قوت عافیت تندرستی عطا فرما، ان کے دوا دارو کا مکمل علاج فرما، ان کے گھروں کو اجاڑ دیا گیا ہے، اے اللہ آج وہ بے سر و سامان ہے اللہ وہ تو جنگلوں کے اندر خیمے مار مار کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ان کو کھانے کا تک بھی نہیں ہے، اپنا فضل فرما کر ان کی غمگساری فرما دے، ان کا انتظام فرما دے، اللہ آپ تو سب کو روزی کھلاتے ہیں، جو آپ کو نہیں مانگتا ہے اس کو بھی آپ روزی دیتے ہیں، اللہ پوری امت کو اے اللہ تمام کو روزی پہنچا کر اللہ تمام کو خوشحال زندگی نصیب فرما، اللہ اللہ اپنا فضل فرما کر اس جلسے کو خوب قبول فرما، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا، یہاں پر آنے والے تمام لوگوں کے جائز مقاصد کو پورا فرما، جو جس مصیبت کے اندر ہے اس کی مصیبت کو دور فرما، اللہ جن لوگوں نے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ محنتیں کی مجاہدہ کیا، اللہ اپنے رکومات کو استعمال کیا، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں خوب بہترین بدلہ عطا فرما، اللہ ان بچوں کو پڑھانے اور ان کی تعلیم و تربیت کے خاطر جن اساتذہ نے محنت کی ہے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے انہیں مالا مال فرما، ان کے روزی کے اندر برکت اور وسعت عطا فرما، حلال روزی کے فیصلے فرما، دنیاوی رکاوٹوں کو دور فرما، جن بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے اللہ اپنا فضل فرما کر ان کی اس تکمیل قرآن کو قبول فرما، دن رات کے مختلف حصوں میں انہیں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق اور سعادت عطا فرما، الفاظ قرآن کریم سے جس طرح سے آپ نے ان کو برابر کیا ہے معانی قرآن مفاہیم قرآن تفسیر قرآن اور اے اللہ عمل قرآن سے بھی ان کو مالا مال فرما دیجئے، الہ العالمین وہ زندگی ہم سب کو نصیب عطا فرما دیجئے جس زندگی سے آپ خوش ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ کی ہم سب کا حسن خاتمہ عطا فرما، پاکیزہ موت ہم سب کو نصیب فرما، اس حالت میں ہم دنیا سے جائے کہ ہم تو ہنستے ہوئے ہو اور ہم پر سب روتے ہوئے ہو، اللہ اس موت سے جس موت سے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے ہم سب کی مکمل حفاظت فرما، اللہ آنے والے رمضان مبارک کے ایک ایک گھڑی کو اصول کرنے کی اور اس میں کوشش کرنے کی اور اس کے جو اصول کرنے کے ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما، اس کو ضائع کرنے سے ہماری مکمل حفاظت فرما، اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنا تو بہت کچھ ہے ضرورتیں تو بہت زیادہ ہے، ہم سب کی ضرورتوں کو آپ ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں، اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو مکمل فرما دیجئے، الہ العالمین جن لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب کے بعد سے قیامت تک آنے والے جتنے لوگ دعائیں کریں گے تمام کے دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اللہ ہمیں خوشحال زندگی دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما، اللہ رسوا نہ فرما، قیامت کی رسوا نہ فرما،
اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرما، ہم سب کے ساتھ اے اللہ ہم سب کے ساتھ بہتری کا معاملہ فرما کر ہم سب کو جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ الہ العالمین، آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے ہیں، آج بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ اللہ الہی جتنا کا تائبین فلا تردنا خائبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔